فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا جو آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد کی۔ چند دعائیں ہیں، اس آیت میں بھی ان کی دعا ہی ہے، اگلی آیت میں بھی دعا ہی ہے، یعنی تعمیر کعبہ سے فارغ ہو کر آپ نے جو دعائیں کی یہ 3 آیات میں 126، 27 اور 28 اور 29 میں 26 میں نہیں 27، 28، 29 میں 3 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لینے کے بعد کی ہیں۔ آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی دعا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی کہ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بنا، کامل فرما بردار بنا۔ دیکھیے اس سے بڑی فرما برداری کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے توحید کا علم بلند کیا، جبکہ پورا معاشرہ شرک کا اور بت پرستی کا گہوارہ تھا، آگ میں ڈالے گئے، پھر ہجرت کا حکم ہوا، شام ہجرت کر گئے، وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا تو یہاں آ گئے حجاز میں، بیوی بچے کو چھوڑ دیا، پھر حکم ہوا تو بیٹے کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی طرف سے حکم پورا کر دیا، اور پھر حکم ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جو جو حکم ہوا اس میں ذرہ برابر بھی اس کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں رہنے دیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کے ان امتحانات کو پر پورا اترنے کی گواہی دی ہے، اور فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو اس کے باپ نے اس کے رب نے معاف کیجیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کر دیا، یعنی تمام امتحانات میں پورے اترے، تمام احکام کو اعلیٰ درجے کی تعمیل کی ان کی، اور اس سب کرنے کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں فرما بردار بنا اپنا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جیسے جیسے ترقی کرتا جاتا ہے اور جیسے جیسے اللہ رب العزت کے قریب ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں فرما برداری کا حق ادا نہیں کر رہا۔ نزدیک آ رہا بیش بود حیرانی، جو جتنے نزدیک ہوتے ہیں ان کی حیرانی اتنی بڑھ جاتی ہے، اور ان کو اپنے اوپر اتنا ہی ان کا بھروسہ ختم ہوتا جاتا ہے کہ ہم اس پروردگار کی اور اس رب کی حق کی ادائیگی سے ہم قاصر ہیں۔ یہی چیز، یہی عاجزی کی شان یہاں ٹپک رہی ہے اس دعا سے کہ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور ان میں ہمارے لیے بڑا ہی سبق ہے کہ اپنی ہدایت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی فکر کرنا۔ اولاد کی دنیاوی ترقی کا تو ہر آدمی ہی خواہش مند ہوتا ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اولاد کے لیے دینی حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ اس چیز میں ہمارے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے کہ اولاد کو نیک بنانے کی ایک تو فکر نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی اگر فکر ہے تو ساری فکروں کا مدار، یعنی اولاد کے بارے میں جو والدین کو فکریں لاحق ہوتی ہیں
ان کا مرکز و محور ان کی دنیا کی زندگی ہوتا ہے، جبکہ چاہیے یہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی فکر اس سے زیادہ ہو جتنی دنیا کی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد کے لیے دعائیں کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے اولاد کی معاشی خوشحالی کی بھی دعا کی، امن کی بھی دعا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی ہدایت کی بھی دعا کر رہے ہیں، اور یہی چیز جمع کرنی چاہیے۔ اس سے غفلت بہت عام ہے، اولاد کی ہدایت کے لیے والدین دعا نہیں کرتے، حالانکہ والدین کی دعا قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے اگر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، خصوصاً ہدایت کی دعا اگر کریں۔ تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت کا اثر مانا ہوا ہے، اور حکم بھی ہے ہمیں تربیت کا، اولاد کی تربیت کا، لیکن اپنی تربیت پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اپنی تدبیر پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز توفیق حق تعالی ہے، حق تعالی کی طرف سے جب ہدایت کی توفیق میسر ہوگی تو انشاءاللہ اولاد ہدایت پر اور تقوی پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں نصیب فرما دے اور سب کی اولادوں کو دیندار بنائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے حج کے اعمال یا ہماری عبادت کے طریقے ہمیں دکھا دے، سکھا دے۔ یہ بھی ہے کہ عبادت میں بھی من مرضی نہیں ہوتی، عبادت وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کی جائے۔ تو اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ وہ ہمیں اعمال ٹھیک ٹھیک سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رحمت کے ساتھ ہم پر توجہ فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ تو ہیں ہی ایسے کہ بہت زیادہ رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے رحم و کرم کا بار بار واسطہ دینا، یہ طریقہ ہے اور دعا کا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ان ناموں کے ساتھ پکارنا جو رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں۔ ان چیزوں کا حوالہ بار بار دینا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ دعا کو بہت اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے قریب لے جاتا ہے، اور دعا میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں 129 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی عظیم الشان دعا کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ وہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، وہ انشاءاللہ اس کو آنے والی جو قسطیں ہیں ان میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔